آج ہم آپ کو بتائیں گے سوڈان کے حالات کے حوالے سے زوردار بم دھماکوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں، ہر جانب آسمان پر اٹھتے سیاہ دھوئیں کے بادل اور کالے دھوئیں کے سائے میں ٹھا ٹھا گولیوں کے چلنے کی آوازیں، ملک کے طول و عرض میں راکٹوں کے داغے جانے کی دھمک اور افواہوں کی عالم میں خوف اور بے یقینی کی فضا۔ جی ہاں، یہ ہے موجودہ سوڈان۔ سوڈان مشرقی افریقہ کا وہ بدنصیب ملک ہے جو پچھلے چند سال سے اندرونی انتشار اور خانہ جنگی کا شکار ہے، جس میں رواں سال کے چوتھے مہینے اقتدار فوج سے سویلین حکومت کو سونپنے کے معاملے پر فوجی جرنیل عبد الفاتح البرہان اور RSF کے سربراہ جن کا نام حمیدتی ہے، جنرل محمد حمدان دکلور کے درمیان باہمی بالادستی کی جنگ کی وجہ سے تیزی آ گئی ہے۔ سوڈان کے دونوں جرنیلوں نے اکٹھے فوج میں کام کرنے کا آغاز کیا، مگر اب ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ دونوں کے آپسی تعلقات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دونوں نے 2003 میں سوڈان کے مغربی علاقے میں شروع ہونے والی خانہ جنگی میں دارفور کے باغیوں کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت جنرل برہان نے دارفور میں سوڈانی فوج کی قیادت سنبھالی تھی، جبکہ جنرل حمیدتی بہت سے عرب ملیشیا گروپوں میں سے ایک کے کمانڈر تھے، جسے سوڈان کی حکومت نے بڑے پیمانے پر غیر عرب دارفور کے باغی گروہوں کو بے دردی سے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب دونوں جرنیل اقتدار پر قبضے اور اپنی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس نے سوڈان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ A crisis that now threatens to engulf the entire region, according to the head of the United Nations. Both sides say they'll only discuss a humanitarian truce and not an end to the conflict. Tens of thousands of people caught. سوڈان کی دارالحکومت خرطوم اور ملک کے بہت سے دیگر حصوں میں اس وقت خانہ جنگی کے بعد زندگی اچانک بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ سوڈانی فوج کی پیراملٹری فورسز پر بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں بے گناہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لہٰذا جنگ زدہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سمیت چھوٹے بڑے شہروں سے ہزاروں لوگ ہجرت پر مجبور ہیں۔ وہ چاڈ، مصر اور جنوبی سوڈان جیسے پڑوسی ممالک میں اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی نے ملک کے دارالحکومت خرطوم میں زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو شہر کبھی ایک متحرک شہر ہوا کرتا تھا، اب اس کے رہائشی ایک وار زون میں رہ رہے ہیں۔ سوڈان کی فوج اور RSF شہر کی سڑکوں پر وحشیانہ لڑائی لڑ رہے ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹرز اور لڑاکا جنگی طیارے ان کے اوپر آگ برسا رہے ہیں۔ سوڈان نے جنوری 1956 کو آزادی حاصل کی تھی۔ ملک کی آبادی میں مسلمانوں کی ریشو 97% بنتی ہے۔ سوڈان جو کبھی رقبے کے لحاظ سے مسلم ممالک میں سب سے بڑا شمار کیا جاتا تھا، مگر امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کی مدد سے 2011 میں ایک نام نہاد الیکشن کے بعد جنوبی سوڈان کو ایک علیحدہ اور خود مختار ملک بنا دیا، اور سوڈان رقبے میں مسلم ممالک میں پہلے نمبر سے کم ہو کر 9ویں نمبر پر آ گیا۔ سوڈان میں تیل، گیس اور سونے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، مگر پچھلے کئی سال سے شدید خانہ جنگی اور انسانی قتل و غارت سے دوچار ہونے کی وجہ سے سوڈان اپنے معدنی ذخائر سے استفادہ کرنے سے محروم ہے۔ چند دہائیوں سے سوڈان کے گرد و نواح کے قریبی ممالک صومالیہ، لیبیا، ایتھوپیا میں بھی کم و بیش ایسے ہی حالات دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں۔ سوڈان میں حصول اقتدار کی جنگ نے یہاں کے عوام کی جان و مال کے لیے انتہائی المناک اور انسانی المیہ ثابت کر دیا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ بڑے دشمن ممالک سوڈان کی قیمتی زمین اور معدنیات کو ہڑپ کرنے میں سرگرم اور متحرک نظر آتے ہیں۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے باعث حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ دارالحکومت خرطوم سمیت متعدد بڑے شہروں میں خوراک اور پانی تک کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ بم دھماکوں نے خرطوم شہر کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا دیا ہے، اور شہری پانی اور بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ جو لوگ جنگ زدہ ماحول میں باہر جانے کی ہمت رکھتے ہیں، وہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سوڈان کے کئی شہروں میں اشیاء خورونوش اور ادویات کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ جو سامان سٹاک میں رہتا تھا، وہ عام قیمت سے 3 گنا زیادہ پر فروخت ہو رہا ہے۔ جی ہاں، خرطوم میں بہت سے لوگ ماہ رمضان کے دوران سفید دریائے نیل سے لڑائی کے دوران پانی لانے پر مجبور ہیں، جس میں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
सूडान में जारी खाना जंगी की वजह से छोटे बड़े शहरों के अस्पतालों की सूरत-ए-हाल भी इंतहाई खराब हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी की हालत है, मगर डॉक्टर्स और अमला ना होने के बराबर है और सेहत का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। आलमी इदारा सेहत के दादोशुमार के मुताबिक लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक जख्मी होने वाले 10,000 से ज्यादा अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। सूडान की जारी खाना जंगी रुकवाने के लिए पाकिस्तान समेत सऊदी अरब की हुकूमत अपनी भरपूर सिफारती कोशिशें बरूए कार ला रही है। यूएनओ भी इतलान मुतहारिब फरीकैन को जारहियत से बाज रखने की तगदो कर रही है, क्योंकि अगर ये खाना जंगी खत्म ना हुई तो खदशा है कि आइंदा चंद हफ्तों में न सिर्फ मजीद हजारों अफराद अपने कीमती जानो माल से महरूम हो सकते हैं, बल्कि सूडान की मईशत इस जंग में ऐसी डूब सकती है कि जिसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए महीनों नहीं बल्कि बरसों दरकार होंगे। लिहाजा यूनाइटेड नेशंस और इस्लामी ममालिक की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन OIC और अरब लीग के सरकर्दा रहनुमाओं की बाहमी गुफ्तशुनीद से सूडान में जारी इख्तिदार की कशमकश की जंग फौरी तौर पर रोककर इख्तिदार सिविलियन सियासी रहनुमाओं के हवाले करने की पॉलिसी तश्कील देकर ही उन्हें सौंप देना चाहिए। सूडान ने मुतहारिब दोनों जर्नैलों अब्दुल फातेह अल बुरहान और हमीदती को अपने मुल्क के इख्तिदार के हुसूल की जंग में बेकसूर शहरियों को बमबारी या फायरिंग से मौत के घाट उतारने या शदीद जख्मी करने से फौरी गुरेज और इज्तनाब करने का पुख्ता अज़्म करके मुतासा सूडानियों की जिंदगी की सहूलतों को बहाल करने के इक़दामात जल्द इख्तियार करने पर तवज्जो देना होगी। इसके अलावा जंग ज़दा सूडान के अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े आलमी इदारों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनकी बुनियादी मकसद ही खिदमत इंसानियत होना चाहिए।